अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं सैयद यासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन, कौन जीता, कौन हारा, कौन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नया चेयरमैन मुंतखब हुआ, लेकिन अभी तक तहरीक इंसाफ इस रिजल्ट को अनाउंस क्यों नहीं कर रही, ये सारी डिटेल होगी इसी व्लॉग में। इसके अलावा हम बात करेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान के पास तहरीक इंसाफ का वक्त एक बार फिर गया। आखिर तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान से क्या चाहती है, ये सारी डिटेल होगी इसी व्लॉग में। इसके अलावा हम बात करेंगे केपीके की, जहां जो है वो अली अमीन गंडापुर साहिब तहरीक इंसाफ की तरफ से वजीर आला केपीके मुंतखब हो गए हैं और उन्होंने अपनी पहली तकरीर, बड़े जामिया तकरीर की, केपीके के अवाम को उन्होंने खुशखबरियां सुनाई। अब पहली तकरीर में अली अमीन गंडापुर ने क्या क्या कहा, क्या क्या वादे किए, ये सारी डिटेल भी होगी इसी व्लॉग में। और आखिर में हम बात करेंगे असद तूर साहब की, जो इस वक्त एफआईए की हिरासत में हैं। पिछले 36 घंटे से वो शदीद मुश्किल में हैं। उन पर क्या गुजर रही है, उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है और इस वक्त वो किन हालात में हैं, ये सारी डिटेल होगी इसी व्लॉग में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, शुरुआत करते हैं तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की। तो जी हां, तहरीक इंसाफ ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लिए हैं। कल रात को अचानक मीडिया पे ये खबर आनी शुरू हुई कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गए हैं। तो तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं, उनका जो रिजल्ट है मैं वो आपके सामने रख देता हूं कि उमर अयूब साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए हैं। ये वही उमर अयूब साहब हैं कि जिनको तहरीक इंसाफ ने जो है वो वफाक में कौमी असम्बली में वजीर आजम के ओहदे के लिए मुंतखब किया हुआ है। तो उमर अयूब साहब एक बार फिर जो है वो जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए हैं तहरीक इंसाफ के। जबकि यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं, जो इस वक्त जेल में हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गई हैं। और अली अमीन गंडापुर साहब जो कि वजीर आला केपीके मुंतखब हुए हैं, वो बिला मुकाबला तहरीक इंसाफ के केपीके के सदर मुंतखब हुए हैं। जबकि मुख्तलिफ क्यासराइयां जारी थी, कोई जनाब बैरिस्टर गोहर को कह रहा था चेयरमैन तहरीक इंसाफ, कोई अली जफर साहब को कह रहा था। तो जी कल जो रिजल्ट आया है हमारे सामने, मैं सबसे पहले आपसे ये खबर ब्रेक कर दूं कि जी बैरिस्टर गोहर साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ के जो है वो चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। तो बैरिस्टर गोहर साहब जो हैं वो बिला मुकाबला एक बार फिर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इलेक्शन हो गए हैं तो तहरीक इंसाफ अब तक जो नुमाइंदे जो उनके इलेक्शन में कैंडिडेट जीते हैं पार्टी इलेक्शन में, अब तक उनके नाम जाहिर क्यों नहीं कर रही। तो जी आपको बता दें कि चूंकि तहरीक इंसाफ ने जो शेड्यूल दिया था इलेक्शन कमीशन को, वो 3 मार्च के हवाले से दिया था इलेक्शन का, लेकिन तहरीक इंसाफ ने पहले ही इलेक्शन कंटेस्ट कर लिया है। तो अब तहरीक इंसाफ 3 मार्च से पहले अपने इन ओहदों का ऐलान नहीं कर सकती, क्योंकि तहरीक इंसाफ को इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन कमीशन फिर उन पे कोई ऑब्जेक्शन ना लगा दे। क्योंकि इलेक्शन कमीशन कोई भी मौका तहरीक इंसाफ के खिलाफ जाने नहीं देता, और बहुत छोटी सी बात भी जो हो तो इलेक्शन कमीशन की ये कोशिश होती है कि किसी न किसी तरह उस मसले में उलझाकर तहरीक इंसाफ को एंगेज किया जाए। तो तहरीक इंसाफ ने तमाम रिजल्ट फिलहाल रोके हुए हैं, तमाम जो ओहदे हैं उनका अनाउंसमेंट नहीं कर रही, और ये तमाम ओहदे जो तहरीक इंसाफ के जो है लोगों को मिले हैं, इनका बाज़ाब्ता ऐलान जो है ये 3 मार्च को किया जाएगा। और तहरीक इंसाफ बड़े जबरदस्त तरीके से गेम कर रही है। एक तरफ तो तहरीक इंसाफ ने अपने आप को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में मर्ज किया हुआ है, और वो इसलिए कि तहरीक इंसाफ को जो मखसूस नशिस्तें मिलनी है अकलियतों की, खवातीन की, तो उसके लिए तहरीक इंसाफ को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में मर्ज होना जरूरी था। तो तहरीक इंसाफ एक तरफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके जो उनकी नशिस्तें हैं उनको हासिल करने के लिए तगोदो कर रही है, वो पार्लियामेंट में भी एहतजाज कर रही है, वो अदालतों में भी जा रही है, और वो जनाब रोडों में भी एहतजाज कर रही है। जबकि दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने अपनी जो उनकी पार्टी है, जो उनकी शनाख्त है,
اس کو جو ہے وہ قائم رکھنے کے لیے انٹرا پارٹی الیکشن کروا دیے ہیں. اور تحریک انصاف کے جو بڑے بڑے رہنما ہیں جن سے ہماری یہ بات ہوئی ہے تو ان کا خیال یہ ہے کہ جب ہم نے اب انٹرا پارٹی الیکشن کروا لیے ہیں تو اس کے مطابق اب ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے اور سپریم کورٹ سے وہ دوبارہ جو بلے کا نشان تھا وہ اس کی استدعا کریں گے. اور ظاہری سی بات ہے جب الیکشن ہو گیا ہے تو اب تحریک انصاف کو بلے کا نشان بھی مل جائے گا. اور جب بلے کا نشان مل جائے گا تو آگے جو ہے وہ الیکشن آ رہے ہیں, تحریک انصاف کو وہاں بلے کی بھی ضرورت ہے. اور اس وقت جو الیکشن ہو چکے ہیں ملک میں, جو حکومتیں بن رہی ہیں اور جو اس وقت جو ہے وہ پارلیمنٹ کے حالات ہیں, چاہے وہ پنجاب اسمبلی ہو, چاہے وہ وفاقی دارالحکومت میں جو پارلیمنٹ ہے وہاں کے جو حالات ہوں, تو وہ کسی صورت بھی یہ نہیں لگ رہے کہ شاید جو حکومتیں بنی ہیں وہ ایک طویل وقت کے لیے ہوں گی. تو تحریک انصاف اپنے آپ کو بڑے خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ تمام مشکلوں سے نکال رہی ہے, اور یقیناً آنے والے وقتوں میں تحریک انصاف جو ہے, آنے والے دنوں میں تحریک انصاف جو ہے وہ مزید جو ہے اپنے اندر بہتریاں کرے گی. اچھا جی, اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی, چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمران خان صاحب کی قربتیں جو ہیں آج کل بڑھ رہی ہیں, اور یہ سلسلہ جو ہے یہ کافی دنوں سے جاری تھا. اس سے پہلے بھی تحریک انصاف کے دو وفد جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جا چکے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب سے مل چکے ہیں, اور اس کی جو باضابطہ اجازت ہے وہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے دی ہے اپنے پارٹی کی عادت کو کہ آپ جائیں مولانا صاحب کو ملیں, مولانا صاحب کو انگیج کریں اور مولانا صاحب سے بات چیت کریں, کیونکہ مولانا صاحب کا بھی جو مدعا ہے پارٹی کے متعلق وہ بھی وہی ہے جو تحریک انصاف کا ہے. تو اس سے پہلے 3 وفد جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ملے ہیں, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ان کی کافی خوشگوار بات چیت ہوئی ہے. اور اس بات کا اظہار مولانا فضل الرحمان صاحب نے مختلف میڈیا ٹاک شوز میں بھی کیا ہے کہ ہماری کوئی تحریک انصاف سے لڑائی نہیں ہے, ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, ہمیں تحریک انصاف کے ذہنوں میں تھوڑا پرابلم ہے, باقی ان سے کوئی ہماری جسمانی لڑائی نہیں ہے. اور اگر تحریک انصاف اور ہمارے جو معاملات ہیں ہم ایک نقطے پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس بات میں کوئی بعید نہیں ہے کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ چلیں, لیکن ہمارے بیچ جو غلط فہمیاں ہیں یا جو مشکلات ہیں وہ بہت بڑی ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہماری یہ غلط فہمیاں جو ہے وہ دور ہو جائیں اور یہ دونوں جماعتیں جو ہیں یہ عوام کی بہتری کے لیے جو ہے کچھ بہتر کر سکیں. تو جناب اسی وجہ سے کل عمر ایوب صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے وہ وزیر اعظم کے امیدوار بھی ہیں, تو وہ کل دوبارہ اسد کیسر صاحب کو جو لے کر دوبارہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے. حالانکہ تاثر یہی ہے, یہی لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے پاس اس وقت پارلیمنٹ میں عددی اکثریت نہیں ہے. اگرچہ ایک طور پہ دیکھا جائے تو تحریک انصاف کے اس وقت جو ہیں وہ ایم ایل اے زیادہ ہیں پیپل پارٹی اور نون لیگ سے, لیکن چونکہ آزاد امیدوار بھی نون لیگ میں شامل ہو رہے ہیں اور جو فارم 45 کے مطابق جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ ہیں وہ بھی تحریک نون لیگ میں شامل ہو چکے ہیں. تو بظاہر نون لیگ جو ہے وہ اس وقت اکثریت میں ہے, لیکن اگر فارم 45 کا مسئلہ حل ہو جائے تو تحریک انصاف جو ہے اس وقت پارلیمنٹ میں سب سے بڑی جماعت ہے. تو کل جناب عمر ایوب صاحب اور اسد کیسر صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے, دوبارہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس بات پر انگیج کرنے کی کوشش کی کہ آپ تحریک انصاف کے ساتھ چلیں, آپ اپوزیشن میں بیٹھیں, آپ جو ہے نا وہ حکومت میں نہ جائیں, اور ہم متفقہ طور پر اس حکومت کے خلاف ایک لاہ عمل بناتے ہیں, چاہے پارلیمنٹ کے اندر احتجاج ہو, چاہے سڑکوں پر احتجاج ہو. تو ہم بحثیت اپوزیشن یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے جس میں 6 جماعتیں شامل ہیں, پیپل پارٹی, نون لیگ, ایم کیو ایم, کاف لیگ, تو یہ ساری جو جماعتیں ہیں ان کو ہم ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی. اور اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ جو ایم کیو ایم ہے وہ بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ ایڈجسٹ نہ ہو سکے, اور ایم کیو ایم بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اپوزیشن میں بیٹھے. تو عمران خان نے چونکہ ایم کیو ایم سے بات کرنے سے منع کیا ہوا ہے, لہٰذا تحریک انصاف ایم کیو ایم کی طرف نہیں جا رہی, باقی جو چھوٹی موٹی پارٹیاں ہیں ان سے تحریک انصاف بات چیت کر رہی ہے. اور یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ پارلیمنٹ کے جو حالات ہیں, پنجاب اسمبلی میں دیکھ لیں, آج پھر قومی اسمبلی کا اجلاس تھا, قومی اسمبلی میں جو حالات چل رہے ہیں, نعرے بازی ہو رہی ہے, جو ہے وہ چور چور, ڈاکو ڈاکو کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. اور کل تو اس حد تک حالات کشیدہ ہو گئے تھے کہ کسی نے جو مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب, ان پہ کچھ چیز اچھال دی تھی. اب وہ بات کلیئر ابھی تک نہیں ہو رہی کہ کس نے کیا اچھالا تھا, ماسک تھا, جوتا تھا, بہرحال نواز شریف صاحب کی طرف کل ایک چیز اچھالی گئی تھی. تو آج بھی سیم وہی صورتحال رہی, پارلیمنٹ کے جو حالات تھے
آج بھی بد سے بدتر تھے، اور کسی صورت میں بھی مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کے اگر حالات رہے تو اس اسمبلی میں جو ہے وہ عوام کی بہتری کے لیے کوئی قدم اٹھایا جائے گا۔ دوسری طرف آج علی امین گنڈاپور صاحب کے پی کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں۔ آج انہوں نے تقریر کی ہے، بڑی جامعہ تقریر کی ہے، اور یہی وہ فرق تھا مریم نواز صاحبہ اور علی امین گنڈاپور صاحب کی تقریر میں۔ مریم نواز صاحبہ جو موروثی سیاست کی پیداوار ہیں، اور علی امین گنڈاپور صاحب جو ایک عام مڈل فیملی سے اٹھ کے، ان کا کوئی خاندان کا بندہ سیاست میں نہیں تھا، اپنے بل بوتے پہ سیاست کی، آج وہ کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں۔ بڑی جامعہ، بڑی مختصر بات کی، انہوں نے اپنے ویژن کو دہرایا، انہوں نے عمران خان کے ویژن کو دہرایا، اور انہوں نے اس بات کا برملا اظہار کیا کہ ہماری حکومت میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی، میں تحریک انصاف کا نہیں بلکہ پورے کے عوام کا وزیر اعلیٰ ہوں، جو اپوزیشن میں لوگ بیٹھے ہیں میں ان کا بھی وزیر اعلیٰ ہوں، ان کو احتجاج کرنے کا حق ہے، وہ احتجاج کریں، ٹھیک ہے، یہ ان کا جمہوری حق ہے، ہم کسی کو احتجاج سے نہیں روکیں گے۔ لیکن جو سب سے بڑی بات کی علی امین گنڈاپور نے، وہ انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پر آ کر یہی بات کی کہ دھاندلی کا شور مچ رہا ہے ہر طرف، کے اسمبلی میں میں وزیر اعلیٰ ہوں، اور میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ کسی بندے کو بھی ڈاؤٹ ہو الیکشن کے حوالے سے تو وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جس حلقے کو چاہے ہم کھول سکتے ہیں، ہم ری الیکشن کروا سکتے ہیں، اور ہماری طرف سے ہر ایک کو آفر ہے، ہر جماعت کو آفر ہے کہ جس کو بھی دھاندلی پہ تحفظات ہیں، جس کینڈیڈیٹ کو جس حلقے میں تحفظات ہیں، وہ آئے ہم سے بات کرے، ہم وہ حلقے کھولنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جو کے وسائل ہیں ہم ان پہ کسی کو جو ہے وہ ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے، جو کے وسائل ہیں، جو کے حقوق ہیں، ہم وہ لے کے رہیں گے۔ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم سیاسی جماعت ہیں، ہم ہتھیار اٹھانے والے نہیں ہیں، ہم جو ہے وہ حق لیں گے کے کی عوام کا، لیکن اگر کسی نے ہمیں وہ حق نہ دیا تو ہم وہ حق لینا جانتے ہیں، اور ہم وہ حق زبردستی لیں گے۔ اس کے علاوہ علی امین گنڈاپور صاحب نے قرآن پر حلف خود بھی رکھا، اور ان کے جو تمام ایم پی اے تھے ان سے بھی حلف لیا کہ ہم کرپشن برداشت نہیں کریں گے، کرپشن کے خلاف ہماری زیرو ٹالرنس ہوگی۔ قرآن پر حلف رکھ کے علی امین گنڈاپور صاحب نے اس بات کا اعادہ کیا کہ کے میں کرپشن کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور انہوں نے عوام سے بھی اس بات کی اپیل کی کہ عوام اس مسئلے میں ہمارا ساتھ دیں، جہاں پہ بھی وہ دیکھتے ہیں کہ کرپشن ہو رہی ہے وہ اس کی نشاندہی کریں، اور بتانے والے کا نام جو ہے وہ سینہ راز میں رکھا جائے گا۔ لیکن جو سب سے بڑا اعلان آج علی امین گنڈاپور نے کیا، جس نے مجھ جیسے کے بہت سارے لوگوں، بہت سارے پاکستانیوں کے دل جیتے، وہ علی امین گنڈاپور کا اعلان تھا ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے۔ جی، علی امین گنڈاپور نے ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے باضابطہ اعلان کر دیا ہے کہ 1 مارچ سے ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ کے عوام کے لیے بحال کر دیا جائے گا۔ تو علی امین گنڈاپور نے کے عوام کے لیے ہیلتھ کارڈ بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور میرے خیال میں وہ لوگ جن کے گھر میں بیمار ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جو بیماریوں سے گزر رہے ہیں، آج میرے خیال میں علی امین گنڈاپور نے ان کے لیے ہیلتھ کارڈ کا اعلان کر کے ان کے ووٹ کے حق جو ہے نا وہ ادا کر دیا ہے۔ چونکہ یہ جو ابھی ریسنٹلی وہاں پر نگران حکومت تھی، نگران حکومت نے جو ہے وہ ہیلتھ کارڈ وغیرہ بند کر دیے تھے، تو اس سہولت سے کے عوام جو ہے وہ محروم تھے، لیکن علی امین گنڈاپور نے دوبارہ اعلان کر کے یقینی طور پر کے عوام کو ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ جبکہ دوسری طرف پنجاب اسمبلی میں مریم صاحبہ نے لکھی لکھائی رٹی رٹائی تقریر کی، نہ تو اس میں ہیلتھ کارڈ کا ذکر تھا، نہ تو اس میں کوئی اور پازیٹیو بات تھی، وہی بات جو کاغذ پر لکھی ہوئی تھی وہ مریم صاحبہ نے پڑھ کے دوہرا دی۔ تو میرے خیال میں یہ فرق ہوتا ہے، جو فارم 47 کے مطابق جیت کے آئے اور جو فارم 45 کے مطابق جیت کر آئے۔ علی امین گنڈاپور فارم 45 سے جیت کے آئے، انہوں نے عوامی باتیں کی اور انہوں نے ڈیلیور کرنا شروع کر دیا۔ مریم نواز صاحبہ فارم 47 کے مطابق جیت کے آئیں، تو ان کی وہی پرانی باتیں، رٹی رٹائی باتیں، رٹی رٹائی تقریر، سامنے بہت بڑا پیج، جو کچھ انہوں نے کہا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ جناب بات کر لیتے ہیں اسد طور صاحب کی۔ آپ کو پتا ہے اسد طور صاحب ایک نامور صحافی ہیں، اور وہ پچھلے 5 دن سے جو ہے وہ FIA کی حراست میں ہیں، اور عدالت نے 5 روزہ ریمانڈ جو ہے وہ اسد طور کا دیا ہوا ہے۔ کل ان کے وکیل صاحب باہر آئے اور ان کے وکیل صاحب نے اس بات کا بتایا کہ جناب وہ پچھلے 36 گھنٹے سے بھوک ہڑتال میں ہے،
कुछ खा पी नहीं रहे, उनकी हालत जो है वो ठीक नहीं है। और कल असद तूर की वालदा साहबा भी मिली उनसे, वो भी उनकी सेहत को लेकर खासी परेशान थी। तो असद तूर साहब जो है वो इस वक्त हिरासत में हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वो तमाम इदारे कि जिनकी कस्टडी में हैं असद तूर साहब, बेशक अगर उन्होंने गलत काम किया है तो उनको इसकी जरूर सजा मिलनी चाहिए। किसी भी सहाफी के लिए ये नहीं है कि वो अदलों के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ, अपने इदारों के खिलाफ बगैर सबूत के बात करे। पाकिस्तान है तो हम हैं, ये इदारे हैं तो हम हैं। लेकिन अगर असद तूर को इसलिए कैद किया गया है कि असद तूर पे तशद्दुद करके बाकी सहाफियों को डराया जाए, उनको बात करने से रोका जाए, तो मेरे ख्याल में ये बात जो है ये नाकाबिले कबूल बात है। पाकिस्तान एक रियासत है, यहाँ अदलिया आजाद है, यहाँ हर इंसान को तनकीद करने का हक है, तनकीद होनी चाहिए, मगर तनकीद बराए ताकीद होनी चाहिए। और तनकीद का मकसद ही ये होता है कि हमारी जो मिस्टेक है हम उस मिस्टेक से सीखें। तो जनाब मैं ये इतनी आखिर में दरखास्त करता हूं कि असद तूर के साथ इंसाफ किया जाए। अगर उन्होंने गलत किया है तो उनको भले सजा दें, लेकिन अगर वो बेगुनाह हैं तो उन पर मजीद तशद्दुद ना किया जाए और उन्हें बाइज्जत तरीके से रहा किया जाए, क्योंकि वो भी एक आम शहरी हैं और उनको भी इस मुल्क में उतने ही हकूक हासिल हैं जितने किसी और के हैं। तो उनके हकूक को नापामाल किया जाए। मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इसी दुआ के साथ कि खुश रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।